السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بہت خوشی کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا آپ کے پاس بیٹھنے کا، آپ کے ساتھ قیام اللیل کیا، اور اس سے بڑی سعادت کی بات یہ ہے کہ اللہ نے قیام کروانے کا موقع دیا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کوئی مسلم نوجوان اور پاکستانی عوام کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں؟ میرا پیغام سارے دنیا کے مسلمانوں سے اور غیر مسلمانوں سے بھی ہے، اور خصوصاً پاکستانی نوجوان سے، کہ جتنا بھی ہو سکے قرآن کو پڑھیے اور قرآن کو سمجھ کے پڑھیے۔ اگر عربی زبان آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہے تو اس زبان میں پڑھیے جو زبان میں آپ کو مہارت ہے، چاہے اردو ہے، چاہے ہندی ہے، چاہے انگریزی ہے۔ تو ہر روز قرآن کو کم از کم 20 منٹ آدھا گھنٹہ سمجھ کے پڑھیں، اور سمجھ کے پڑھنے کا اس کے اوپر عمل کیجیے، اور قرآن کو اپنا گائیڈ بنائیے زندگی کا۔ اگر آپ قرآن کو اپنا گائیڈ بنائیں گے زندگی کا، انشاءاللہ آپ اس دنیا اور آخرت میں سفل ہوں گے۔ اور جو مسلمان اور اسلامی فیلڈ میں اور آگے ہے، مثال کے طور پہ جو دائی ہے، مدرس ہے، ان کے لیے کیا یہ پیغام ہے کہ ہر روز چاہے رمضان ہو یا رمضان نہ ہو، رمضان کے علاوہ بھی ہر روز وہ قیام اللیل پڑھے، کیونکہ تہجد یا قیام اللیل وہ فرائض کے بعد سب سے بہترین، سب سے افضل، سب سے امپورٹنٹ سنت ہے قیام اللیل۔ کوئی بھی فرائض کے بعد سب سے امپورٹنٹ ہے قیام اللیل، اور اللہ کے رسول کے لیے فرض ہے۔ تو جو لوگ اسلامی میدان میں اور آگے، چاہے دائی ہے، مدرس ہے، طالب علم ہے، استاد ہے، ان کے لیے قیام اللیل بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اہم ہے۔ اور اسکالر علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ کچھ چیز کی طلب کرتے ہیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں نے سب کچھ کیا انٹل آپ تہجد میں سجود میں اللہ سے نہ مانگیں۔ اگر آپ نے تہجد میں سجود میں اللہ سے نہیں مانگی آخری 1/3 نائٹ میں، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے پوری کوشش کی۔ تو یہ سب سے اہم ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے آپ ہر روز کم از کم 100 آیتیں کریں، 100 آیت کی تلاوت کریں، کم از کم سے زیادہ آپ کر سکتے۔ شروعات میں 20 منٹ کیجیے۔ قام بعشر آیات لم یکن من الغافلین۔ جی ہاں، اگر آپ آئے کہ غافل نے، اگر آپ 100 پڑھے تو قانتین ہے، اور 1000 پڑھے تو قنتال ہے۔ تو 1000 پڑھنے کے آخری 2 جز اور چند آیتیں پڑھیں گے تو 996 آیتیں ہوتے۔ اگر 2 آخری جز پڑھیں گے تو کوشش کرتے کہ کم از کم سال میں ایک بار ہو، یا مہینے میں ایک بار ہو، یا ہفتے میں ایک بار کم از کم قنتار پڑھے 1000 آیت وہ۔ لیکن وہ آخری وہ ہو سکتا ہے ہائی لیول کے اوپر، لیکن کم از کم ہر جو طالب علم ہے اور جو اسلام کے اور قریب ہے، اسے تہجد، قیام اللیل ہر روز پڑھے، مس ہی نہ کرے، اور کم از کم ایٹ لیسٹ 100 آیتیں پڑھے۔ آپ کا بہت بڑا پیغام ہے ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ آمین آمین۔ درصل جب آپ تعلیمی میدان میں آئے تو کیسے آپ کے اندر شوق کی تڑپ پیدا ہوئی کہ آپ نے تقابل دیان کا میدان چنا؟ اللہ نے آپ کو بہت کامیابی دی۔ بچپن سے الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ جو عام مسلمان ہیں، ہم 5 ٹائم نماز پڑھتے، روزہ رکھا تھا، لیکن جو دعوتی میدان کا جذبہ نہیں تھا۔ جب میں دیدار صاحب سے، احمد دیدار صاحب سے متاثر ہوا 1987 میں، جب میں 2nd ایئر میڈیکل کالج میں تھا، ان سے ملاقات ہونے کے بعد میرے میں جذبہ دعوتی میدان میں۔ اکثر ہم عام جیسے مسلمان 5 ٹائم نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، زکوٰۃ تھے، لیکن وہ دعوتی میدان میں وہ جذبہ نہیں تھا۔ تو ان سے ملنے کے بعد آئی چینج فرام اے ڈاکٹر آف باڈی ٹو ڈاکٹر آف سول، طبیب سے میں دائی بنا۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ فصلت میں چیپٹر نمبر 41 ورس نمبر 33، اللہ فرماتے ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال انی من المسلمین۔ کون اچھا شخص ہے وہ جو اللہ کے راہ کے اندر اللہ کی طرف بلائے اور عمل صالحہ کی۔ تو سب سے بہترین اللہ کے نزدیک جو آپ کہیں گے پیشہ یا پروفیشن اگر کہنا چاہیے مجھے، وہ ہے دائی کا۔ لوگوں کو غلط فہمی کہ حافظ القرآن، میں حافظ القرآن نہیں ہوں، میں فرام فرسٹ 12 تک کے، لیکن الحمدللہ کیونکہ دعوتی میدان میں ہو کے کافی سینکڑوں ہزار آیت مجھے حفظ ہے، لیکن میرا مین جو فن اسپیشلٹی ہے کہ جب میں یاد کرتا ہوں تو ریفرنس کے ساتھ یاد کرتا ہوں۔ عام حافظ جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کر سکیں گے، لیکن اگر ہم آپ سے پوچھیں گے کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ شراب حرام ہے،
تو شاید وہ آیت کوٹ کریں گے یا لیکن عام نمبر خمر والمیسر، لیکن یہ نہیں کہیں گے کہ سورہ مائدہ چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 90. آپ سمجھے نا؟ تو یہ ایک الگ فن ہے، بہت مشکل کام ہے. یہ الگ فن ہے، مشکل نہیں، اگر چاہے تو اللہ تعالیٰ کا ساتھ آسان ہو جاتا ہے. صحیح بات ہے. تو ہم کوشش کرتے ہیں ہمارے اسکول میں 3-4 قسم کے حافظ ہم پیدا کرتے. ایک عام حافظ اچھا جو 3 سال میں تقریباً 1 گھنٹہ ہم پڑھاتے انہیں، جی وہ حفظ کر لیتے. اس کے بعد کچھ حافظ رہتے جو عام حافظ آپ دیکھیں گے میرے حساب سے حفظ کرنے کے بعد وہ بھول جاتے اکثر، میں بھی 75%. کچھ حافظ ہوتے جو 25-30% جو تراویح میں اگر مراجعہ کریں گے، تراویح کے پہلے 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ پڑھتے ہیں رمضانی حافظ ہو جاتے ہیں. اور کچھ حافظ ہے جو ہمیشہ کبھی پوچھے تو کچھ بھی تراویح ہوتے، وہ حافظ میرے حساب سے 1% سے کم ہے. اس کے بعد ہم تیار کرتے کچھ حافظ جو الحمدللہ صبح کی فجر سے شروع کر کے انشاءاللہ مغرب تک پورا قرآن ایک وقت میں وداؤٹ مسٹیک کرے. ایک دن میں؟ ہاں ایک دن صبح سے. ماشاءاللہ. پھر کچھ حفاظ ہم ایسا کرتے جو نمبر کے ساتھ قرآن کے وہ چند ہوتے جی جی جو آپ اگر ریفرنس پوچھیں گے تو اس کا ترجمہ بھی کرتا ہے کہ انگریزی میں اردو میں بھی، اور پھر ریفرنس دے پائیں گے تو وہ بہت چند ہے. تو ہر ایک کا الگ الگ فن ہوتا ہے، لیکن جتنا بھی آپ اللہ کی راہ میں محنت کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں سورہ 3 آیت نمبر 160 میں that if Allah helps you none can overcome you. دیٹ مینس اگر اللہ آپ کی مدد کیے تو کوئی بھی آپ کو ہرا نہیں سکتا، لیکن اللہ آپ کو چھوڑ دے کوئی بھی آپ کو پھر یہ نہیں کر سکتا، جتا نہیں سکتا. تو اللہ کے اوپر مومن لوگ کو بھروسہ رکھنا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عنکبوت میں سورہ نمبر 29 آیت نمبر 69 میں اگر آپ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کے سارے راستے کھول دیں گے. اور آخری ہے سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت 43 اور سورہ انبیاء چیپٹر نمبر 21 ورس نمبر 7 میں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. آپ کو نہیں پتا تو ان سے پوچھے جو ایکسپرٹ ہے. تو سب سے پہلے اللہ کی مدد، نمبر 2 جدوجہد، اور پھر ہے ٹیکنیک. ٹیکنیک کلاس سب سے پہلے اللہ کی مدد ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے پھر عہد قدیم اور عہد جدید بھی حفظ کیا، یہ توراۃ یہ انجیل؟ ہاں، جیسا کہ جس طریقے سے قرآن کتاب جو حفظ کرنا چاہیے، باقی مذہبی کتاب کو پوری حفظ کر کے فائدہ نہیں، لیکن جو دعوتی میدان کے لائق ہے، مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں قل یا الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا ان نعبد الا اللہ. تو اہل کتاب کے جو ہم اسلام اور کرسچینٹی، عیسائیت اور جوڈائزم میں جو یکسانیت ہے اس کے اوپر کرو. تو یکسانیت کرنے کے لیے کتاب پڑھنا چاہیے، تو ہدایت کے لیے تو نہیں پڑھنا چاہیے. لیکن اگر دعوتی میدان کے لیے تو ضروری نہیں، کیونکہ بائبل قرآن مجید سے 3 گنا سے زیادہ والیوم ہے سے. اچھا. تو اتنا وقت تو وہ ورسز جو بائبل میں ہیں جو قرآن سے ملتے ہیں اس کا حفظ کیجیے. اور وہ ورسز ہے جو آپ کو دعوتی میدان میں کام آئیں گے. تو ہم دائی کو پہلا بولتے ہیں کہ ایون قرآن مجید میں آپ یہ پہلے 50 آیت یاد کرو دعوتی میدان کے اور ہیں، قرآن کی سب آیتیں ہیں لیکن یہ 50 آیت اور ہیں، اس کے بعد اور 50 پھر 50، تو ایسا 50 100 200 300 بڑھتے جاتے. جس طریقے سے دائی اور وہ چاہتا ہے کہ وہ آگے بڑھے، ہم ان کو اور آیتیں دیتے قرآن کے بارے میں. سیم تھنگ ود بائبل. یہ 25 آیت اب یاد کرو، یہ 25 سب سے اہم ہے بائبل کے بارے میں حفظ کرنے کے لیے تاکہ آپ پیچھے سے دعویٰ کر سکیں. اس کے بعد اور 25 دیتے، پھر 25 دیتے. اسی طریقے سے ہندو مذہب کی بھی ضروری نہیں کوئی حافظ بنے، اور کوئی بھی دنیا میں حافظ البائبل نہیں ہے. ایون جنرا صاحب بھی حافظ البائبل ہے، لیکن وہ الحمدللہ ہم ریسرچ کرتے ہیں کون سے آیت کون سے ورسز بائبل میں سے امپورٹنٹ ہے دعوتی میدان کے لیے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ جو کرسچن مشنری چند آیتیں جانتے ہیں جو ہمیشہ کرسچینٹی کی دعوت پیش کرتے اسے کوٹ کرتے، لیکن ریفرنس بنا. وہ کہیں گے کہ بائبل میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا I and my father are one. آپ گوسپل آف جان چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 29 کوٹ کرے، گوسپل آف جان چیپٹر 10 ورس نمبر 30 کوٹ کرے، تو اسے خوف ہو جاتا ہے کہ میں بائبل کوٹ کر رہا ہوں اور یہ آدمی ریفرنس دے رہا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں، جو کرسچن مشنری اکثر کوٹ کرتے اپنے پیغام کو پھیلانے کے لیے، اس کو ہم ریفرنس کے ساتھ یاد کرتے ہیں. اور وہ کتنے آئے تھے؟ 50-100 زیادہ نہیں. تو اگر یہاں 100 وہاں 200 300 400 آیت آپ یاد کریں گے تو آپ پوپ سے بھی ڈیبیٹ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے کتنی احادیث نبویہ حفظ کی؟ ایسا میں تو حدیث کافی پڑھتا ہوں، لیکن کیا کہ اکثر دروس کے اندر آپ بتا رہے ہوتے ہیں کہ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں. جی ہاں، تو میں ہمیشہ پسند کرتا ہوں صرف حدیث میں بول کے فائدہ نہیں،
जी हदीस का रेफरेंस देना जरूरी है। सही बात। अगर आप कुछ आप कहते दर से पहले देख लेते होंगे। ऑफ कोर्स, तो अगर मैं कोई टॉपिक प्रिपेयर कर रहा जी, हूँ तो जी। पहले मैं देखता हूँ कुरान में उस टॉपिक के बारे में कितने हदीस है। मिसाल के तौर पर खातिन पे तकरीर कर रहा हूँ ठीक तो है। कुरान में जितने आयतें मिलेंगे, सैकड़ों, 200, 300, वो आयत को पढ़ लेता हूँ अच्छा, और फिर रिवाइज कर हिफ्ज करता हूँ रेफरेंस। तो कि तकरीर के अलावा एक होता है तकरीर में याद करना आसान है, लेकिन सवाल जवाब में रेफरेंस देना मुश्किल है। तो अगर मैं सपोज मुझे कुरान मजीद में से मिसाल के तौर पे 300 आयत मिले जी जी तो मैं 50 आयत कोट करूंगा तकरीर के लिए और बाकी के 250 आयत मेरे लिए महफूज है सवाल सवाल जवाब के लिए। उसी तरीके से हदीस जो अहमदी से उसको इकट्ठा करता हूँ, फिर मैं चेक करता हूँ हदीस सही है कि ज़ईफ है, सही बात। वो इम्पोर्टेंट है। और अगर हदीस है फिर उसके बाद अगर हम हदीस का रेफरेंस देंगे तो बहुत कम मुकर्रर है जो कुरान कोट करते रेफरेंस देते और हदीस और ही कम है। सही तो बात। अगर कुछ तो उसके ऊपर अगर हम रेफरेंस देंगे जी, तो उससे जो सुनने वाले पे और एतमाद होता है। तो लोग बोलते थे बुखारी में दिखा, सही बुखारी बात, मिलती नहीं। ऐसा ही है। तो उस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह लोग को और एतमाद होता है कि जो आप सुन रहे। तो उस तरीके से जितने ज़्यादा तकरीर करते, जितने ज़्यादा वक्त जाता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम हदीस पेश करते हैं। इस्तिकामत दे, मज़ीद बरकत दे। डॉक्टर साहब, कोई ज़िंदगी का हसीन लम्हा, कोई ऐसी याद जो आप पाकिस्तानियों के लिए शेयर करना चाहें? ऐसे तो काफ़ी मौके हैं कुछ जो हमारे नाम। दावती मैदान में। एक बार दुबई में जी जी एक हिंदू था जो माशाल्लाह काफ़ी तालीम याफ्ता था और वो यूके में उसने पढ़ाई की थी और वो हमेशा जब मैं दुबई आता था तो सवाल पूछता था। अच्छा तो एक बार सवाल मुझे पूछा कि आपका हिफ्ज़ से और कुरान से ताल्लुक़ है। तो उसने कहा कि मैंने जब कुरान जब सबसे पहले बार नाज़िल हुआ, सबसे पहली आयत थी, लफ्ज़ था इकरा। और आप कोई भी तफसीर में मैंने पढ़ा, हिंदू है कह रहा है, जी जी उसमें लिखा है कि हाँ, जिब्रील सलाम जब अल्लाह के रसूल से सबसे पहली बार उनने जो कुरान की आयत कोट की वो इकरा है, जी जी उस टाइम अल्लाह के रसूल ने कहा माना भिखारी। और जितने तफसीर में लिखा है कि उन्होंने कहा कि मैं आई एम नॉट लर्नर, मैं नहीं पढ़ सकता। जी जी तो उसका सवाल था कि कोई भी तफसीर में ये नहीं लिखा है कि जिब्रील सलाम ने क्या दिखाई अल्लाह के रसूल से, कौन सी किताब दिखाए, कौन सा सफ़ा दिखाया, कौन सा पेज दिखाया। जी तो मैंने इतने तफसीर पढ़ा लेकिन ये नहीं जानता हूँ कि ये क्या चीज़ जिब्रील सलाम ने अल्लाह के रसूल से दिखाई जी। कि उनने कहा माना भिखारी। सर और ये चीज़ अगर दिखाई तो किधर है, कौन से म्यूजियम में। जी जी और ये सवाल सबसे पहली बार को मुझसे पूछा तो सही मोटा बात है। मैंने कहा अल्लाह ने कहा क्या भाई साहब मेरे ने लिए अच्छा सवाल किया, पहली बार है। लेकिन जवाब पता नहीं था। लेकिन मोटा, और जब तक मैं हमेशा मैं आदत सवाल को दोहराना, जब सवाल को दोहराते तो हमें वक्त मिलता है किस तरीके से आंसर को सोचने का। सोचने का, और अल्लाह ताला की मदद आती है। सही बात। तो अल्लाह ताला की मदद आ गई। तो मैंने उनसे कहा, तो उसका नाम था राहुल, जी मैंने कहा राहुल आपको जर्मन जबान आती है? तो उसने कहा नहीं आती है। तो मैंने उससे कहा मैंने कुछ दिखाया आपको कि आपने कहा नहीं आती? अल्लाह अकबर। तो उसने ताली मारने लगा। तुम्हें दिखाया नहीं, फिर आपने बोला नहीं। तो उसी तरीके से दिखाना जरूरी नहीं है, फर्ज नहीं है कि इंसान को बोलने के लिए कि मुझे ये जबान नहीं आती है। तो उसी तरीके से बाद में तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हिदायत दी बाद में। अल्लाह ताला आपको बरकत दे। सच्ची बात है, हर पाकिस्तानी मुवाहिद की दुआएं आपके लिए, हर कोई आपसे मोहब्बत करता है और हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला मौका दे हम आपको पाकिस्तान में देखें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर जरूर आएंगे इंशाल्लाह। शक्र अल्लाह सआयकुम अय्यदक अल्लाह बिरूहिल कुदस।